السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 25 سے تفسیر۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر۔ مواطن کا لفظ موطن سے ہے، وطن واو تو نون اس کا روٹ ہے، وطن کہتے ہیں جگہ پکڑنے کو، مقیم ہونے کو، یعنی کہیں جم کے رہنے کو۔ تو موطن مفعل ہے، اسم ظرف مکان ہے، لوگوں کے رہنے کی اصلی جگہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا وطن کون سا ہے، یعنی اوریجنلی تم کہاں سے ہو۔ تو مواطن یہاں مواقع کے معنوں میں ہے۔ کثیرتن بہت سے، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے مواقع پر، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت 123 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اس نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر جبکہ تم کمزور تھے، ذلیل تھے۔ اور یہاں چونکہ صرف بدر کا ذکر نہیں بلکہ اور مواقع کا ذکر بھی ہے، تو بدر کے علاوہ اور کون سے مواقع یا کون سے مقامات ایسے تھے جہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی؟ فتح مکہ، حدیبیہ، خیبر۔ تو اللہ نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی۔ حنین طائف کے قریب ذوالمجاز کے پہلو میں ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے عرفات کی طرف 10 میل اوپر کی طرف ہے۔ شوال 8 ہجری میں اس مقام پر بنو حوازن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی، اور یہ واقعہ تقریباً فتح مکہ کے 18-19 دن بعد کا ہے۔ یہ غزوہ شوال میں ہوا۔ اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، اذ جب کہ اعجبتکم، اچھی لگی تم کو، پسند آئی تم کو، کثرتکم، تمہاری کثرت۔ مسلمان تقریباً 12,000 کی تعداد میں تھے، تو ان کو یہ خیال آیا کہ اب ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ بدر میں تو ہم 313 تھے یا احد میں بھی کم تھے، تو یہاں تو ہم 12,000 ہیں، آج ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ سوچنا تھا کہ فلم تغن عنکم شیئا، نہ کام آئی تم کو کوئی بھی چیز، یعنی تمہاری کثرت تعداد تمہیں فائدہ نہ دی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین۔ ضاقہ کا لفظ ضاد یہ قاف سے ہے، ضیق تنگی کو کہتے ہیں۔ بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، کھلی تھی۔ رحبہ کا لفظ ریح بے سے ہے، رحب ضیق کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، اسی سے لفظ مرحبا ہے۔ مرحبا کا کیا معنی ہے؟ ویلکم، خوشی سے آؤ، خوش آمدید۔ خوش آمدید انسان کب کسی کو کرتا ہے؟ جب اس کے پاس بٹھانے کی جگہ ہو، اور اگر بٹھانے کی جگہ نہ ہو تو دوسرے کا آنا ناگوار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر رحبت جگہ کی وسعت، وسعت اور رحبت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وسعت جگہ اور حالت دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ رحب جو ہے یہ جگہ کے لیے آتا ہے، جگہ کی وسعت۔ بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی، لیکن تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ زمین تنگ ہونے سے مراد کیا ہوتی؟ حالات کا مشکل ہو جانا۔ ثم پھر ولیتم، بھاگ نکلے تم، منہ پھیر لیا تم نے، مدبرین، پیٹ دکھانے والے ہو کر، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، جیسے یوم احد کے موقع پر ہوا۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ غزوہ حنین ایک بہت اہم غزوہ ہے جس کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا۔ اسوہ حسنہ کتاب میں صفحہ نمبر 167 یعنی 167 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں تاکہ پھر آپ باقی بات بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ اس عظیم الشان جنگ کا باعث یہ ہوا، یعنی غزوہ حنین کا باعث یہ ہوا کہ جب قبیلہ حوازن کو، قبیلہ حوازن کہاں رہتا تھا؟ حنین میں رہتا تھا، طائف کے قریب۔ جب قبیلہ حوازن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فتح مکہ کی خبر پہنچی
تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ یہ علاقہ مکہ کے بہت قریب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو عبداللہ الاسلمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ حالات کا پتہ کر کے آئے کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ انہوں نے آ کر تمام حالات بیان کیے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر پیش قدمی کر کے دشمن کو روکا نہ جائے گا تو وہ خود آ کے مکہ پہ حملہ کر دے گا۔ ابھی کتنا خطرناک موقع تھا، کتنا نازک وقت تھا۔ چنانچہ اس فیصلہ کن جنگ کے لیے خود بھی تیاری کی۔ صفوان بن امیہ مکہ کا ایک بڑا رئیس تھا، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اپنے پاس بہت ہتھیار رکھتا تھا۔ آپ نے بلا کر فرمایا اپنے ہتھیار ہمیں دے دو کہ دشمن سے مقابلہ کریں، کیونکہ آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اس سے آگے کا پروگرام لے کے تو نہیں آئے تھے۔ اور مکہ فتح ہوتے ہی پتہ چلا کہ ایک اور جگہ سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس سے نبٹنا ضروری تھا، ورنہ مکہ کی فتح جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی۔ تو آپ نے پھر مکہ سے ہی ہتھیار حاصل کیے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا غصب کرنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ فاتح ہیں تو آپ میرے ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ عاریتاً لینا چاہتا ہوں، ادھار لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 زرہیں اور اتنے ہی ہتھیار دے دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ شروع کیا، یعنی روانگی کی۔ 10,000 مہاجرین و انصار جو فتح مکہ میں ساتھ تھے اور 2,000 مکہ کے باشندے بھی ساتھ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے کل؟ 12,000۔ عتاب بن اسید کو مکہ کی امارت سپرد کی، یعنی پیچھے امیر بنایا، اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ یہ لشکر گراں یلغار مارتا ہوا روانہ ہوا۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب ہم وادی حنین کے سامنے پہنچے تو ایک ڈھلوان وادی کو تیزی سے طے کرنے لگے۔ رات ختم ہو چکی تھی مگر تاریکی ابھی پھیلی ہوئی تھی۔ دشمن ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اور جھاڑیوں اور موڑوں اور پرپیچ راستوں میں جا بجا ہماری تاک میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہم بالکل بے خبر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خطرہ ظاہر ہوا اور ہم ہر طرف سے بری طرح گھر گئے، کیونکہ دشمن نکل کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور مسلمان ایک تنگ رستے سے جا رہے تھے، تو وہ کیا ہوا، ان کے گھیراؤ میں خود بخود آ گئے۔ دشمن نے بڑی سختی سے حملہ کیا اور مطلقاً مہلت نہ لینے دی۔ اس ناگہانی مصیبت نے مسلمانوں کو بدحواس کر دیا اور وہ بڑی ابتری سے بھاگنے لگے، یعنی ہر طرف ابتری پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے، لوگوں کہاں کہاں، ادھر آؤ، میں رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ لیکن لوگ بڑی بدحواسی سے بھاگ رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ آپ کے ساتھ صرف چند مہاجرین اور آپ کے اہل بیت باقی رہ گئے تھے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے ثم ولیتم مدبرین، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر تھے اور حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے اور ابو سفیان آپ کی رکاب کو تھامے ہوئے تھے۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے، کب ہوئے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ مکہ کے اجڑ گواروں نے جو لشکر میں ساتھ تھے مسلمانوں کی شکست دیکھی تو دل کا بوجھ نکالنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا اب یہ بھگوڑے سمندر سے ادھر نہیں رکنے کے۔ کلدہ نے کہا لو آج سارا جادو ٹوٹ گیا۔ حضرت عباس کی روایت ہے میں یوم حنین میں رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے خچر کی باگیں تھامے کھڑا تھا۔ آپ نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو چلائے لوگوں کہاں کہاں، مگر کون سنتا۔ میں ایک نہایت فربا اور بلند آواز آدمی تھا، مجھ سے فرمانے لگے عباس انصاریوں کو ذرا آواز تو دو۔ میں چلایا اے قوم انصار، لوگ سنتے ہی لبیک لبیک کہتے دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور خاتمہ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست پر ہوا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پہ بڑا ناز ہوا، لیکن وہ کثرت کسی کام نہ آئی بلکہ الٹا مصیبت بن گئی، اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی، کیونکہ وہ ایک تنگ جگہ پر سے گزر رہے تھے نا، اس گھاٹی میں سے گزر رہے تھے جس وقت یہ یلغار ہوئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تو تم منہ پھیر کے بھاگنے لگے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن جب یہ فتح ہوئی تو کیا ہوا، ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اتاری اپنی سکینت۔ سکینت کا لفظ سکنہ سے سکون، چین، قرار، علی رسول ہی، رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی المومنین، اور باقی سارے مومنوں پر بھی، وانزل جنودا، اور اس نے لشکر اتارے،
جنود جند سے ہے. کس کے لشکر؟ فرشتوں کے لشکر. لم تروہا، نہیں تم ان کو دیکھ سکتے، تم نے ان کو نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی جزا ہے کافروں کی. اب اس جنگ میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو کچھ ہاتھ آیا اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اپنے فرشتوں سے مدد کی اور کافروں کو رسوا کیا. ہوا کیا؟ فتح کے بعد آپ نے مال غنیمت اور قیدی جمع کرنے اور مقام جعرانہ میں لے جانے کا حکم دیا. شمار کرنے پہ معلوم ہوا کہ 6,000 قیدی، 44,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکری، 4,000 اوقیہ چاندی ملی ہے. آپ نے قیدیوں کے ساتھ بہت رعایت کی. 2-2.5 ہفتے انہیں تقسیم نہ کیا کہ شاید ان کے اعزاء مسلمان ہو کر حاضر ہوں اور انہیں لے جائیں. انتظار کے بعد مال غنیمت کی تقسیم شروع کی. سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب کا حصہ لگایا. ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے. حالانکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی بھی پوری طرح جمے نہیں تھے. کہنے لگے اور میرے بیٹے یزید کے لیے آپ نے مزید 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے. وہ پھر بولے اور معاویہ کے لیے آپ نے معاویہ کے نام سے بھی اتنا ہی حصہ دے دیا. مؤلفۃ القلوب کا معنی آپ کو پتا ہے نا، یعنی ایسے مسلمان جو نئے نئے ہو یا بھی مسلمان نہ ہوئے ہوں، مال کے ذریعے ان کے دل جیتنا ہے. کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس دین میں مجھے دنیا بھی مل رہی ہے تو وہ پھر لپک آتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دین کے اپنے جو فیض ہیں وہ کھلتے ہیں انسان پر، تو پھر مال وغیرہ سے پیچھے چلا جاتا ہے اور دین کی طرف زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. اور زکوٰۃ میں بھی ان کا حصہ ہے، اسی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. مؤلفۃ القلوب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد باقی مال غنیمت عام مسلمانوں پہ تقسیم کر دیا. ہر شخص کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں پڑی. سواروں کو 6 گنا زیادہ دیا. ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فیاضی سے قریش اور دیگر قبائل کو دیا اور انصاریوں کو کچھ زیادہ نہ ملا تو انہیں اس سے بہت رنج ہوا اور طرح طرح کی چیمہ گوئیاں ہونے لگی. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے سنا تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خبر دی. فرمایا انصار کو جمع کرو. پھر ان میں تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. انصار، یہ کیا گفتگو ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ وہ کیا شکایت ہے جو تمہیں مجھ سے پیدا ہوئی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ خدا نے مجھے بھیج کر تمہاری ہدایت کی. کیا تم مفلس نہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تمہیں مالا مال کیا. کیا تم میں پھوٹ نہیں پڑی ہوئی تھی؟ خدا نے میرے ہاتھوں تمہارے دل جوڑے. آپ خاموش ہوئے تو سب بیک وقت بول اٹھے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں. آپ نے پھر فرمایا، انصار تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ کے ہم پر بے شمار احسان ہیں. فرمایا، بخدا اگر تم چاہتے تو جواب دے سکتے تھے جو بالکل سچ ہوتا اور جس کی حرف بحرف میں خود تصدیق کرتا. تم کہہ سکتے تھے، تجھے سب نے جھٹلا دیا تھا، تو ہمارے پاس آیا تو ہم نے تیری تصدیق کی. تیرا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، ہم نے مدد کی. لوگوں نے تجھے نکال دیا، ہم نے پناہ دی. تو محتاج تھا، ہم نے دستگیری کی. اے انصار، تم صرف اتنی سی بات پر رنجیدہ ہو گئے کہ میں نے حقیر دنیا دے کر کچھ لوگوں کے قلوب کی تالیف کی تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور تمہیں تمہارے اسلام پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. انصار، کیا تم اس سے خوش نہ ہوگے کہ اور لوگ بھیڑ بکری اور اونٹ لے کے جائیں اور تم اپنے گھر رسول اللہ کو لے کے لوٹو؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ تم لے کر لوٹو گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ لے کر لوٹیں گے. اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا، یعنی مجھے انصار میں سے ہونا زیادہ پسند ہوتا. اگر سب لوگ ایک راستے سے جائیں اور انصار دوسرے سے، تو میرا راستہ وہی ہوگا جو انصار کا ہے. انصار مغز ہیں اور تم چھلکا ہو. خداون انصار پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر. اس پر اثر خطبے سے آنکھیں اشکبار اور داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں اور انصاری چلا اٹھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے میں پا کر بہت خوش ہیں. تو یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اس مال سے بڑھ کر اور فتح اور باقی دنیا کے سارے ساز و سامان سے بڑھ کر. اور یہی وقتاً فوقتاً ان کے امتحان ہوتے رہے، اور یہی ہم سب کے بھی امتحان ہیں
کہ جب دین اور دنیا میں انسان کو چوائس کرنی پڑے تو پھر انسان دنیا چھوڑ کر دین کی طرف جائے. اور اسی وجہ سے یہ واقعہ پچھلی آیت کے بعد آیا ہے، ورنہ بظاہر دیکھیں تو ایک دم موضوع تبدیل ہوتا اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ابھی تو ایمان والوں کو خطاب کر کے آباء و اجداد اور باقی سب کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اور ایک دم جنگ حنین کی بات آ گئی، اور صرف ان 2 باتوں کے بعد پھر بات ختم کر دی گئی. تو یہ موقع یعنی حنین کا موقع جو تھا ایک عملی مثال تھی اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دراصل کیا چیز ہوتی ہے، کہ جب وہ دل میں آ جائے تو دنیا کا مال و متاع انسان کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا. ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں کہ کچھ لوگوں کو انسان مال دے کے اور دنیا کے سامان دے کے راضی کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ رسول کی محبت ہی کافی ہوتی ہے. انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں دنیا کتنی ملی، ان کے لیے شکر گزاری کی بات یہی ہوتی ہے کہ انہیں دین کا کتنا حصہ ملا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اس جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آئے وہ ان لوگوں کو دیے گئے جو مؤلفۃ القلوب تھے. پھر یہ لوگ جو آج تک اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے. تو یہ ہے اللہ کی وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد کچھ اور احکامات دیے گئے فتح مکہ کے بعد جو مکہ کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے ضروری تھے اور جن کا ذکر اعلان برات میں بھی تھا. اسی کی تفصیل ہے یہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، بے شک مشرکین، نجس ناپاک ہیں. نجس کا لفظ ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکیوں کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، یعنی حسی اور مانوی یا ظاہری اور باطنی. بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں صاف ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر صفائی نہیں ہو سکتی، اور بعض بظاہر دیکھنے میں ناپاک ہو سکتی ہیں لیکن اندر سے صاف بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں کے لیے بھی اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی. اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہیں. اب اس سے مراد کون سی نجاست ہے؟ وہ نجاست جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو، یعنی باطنی، عقیدے اور اخلاق کی نجاست، عقائد کی ناپاکی. اور اگر کسی درجے میں دیکھا جائے تو ظاہری ناپاکی بھی آتی ہے اس میں، جیسے وہ وضو غسل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے. فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے. مسجد حرام سے مراد کون سی مسجد ہے؟ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے. پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد. یعنی عمرے اور حج کے لیے اب مشرکین مکہ نہیں جا سکتے. انہیں مہلت دی گئی تھی نا کہ چاہو تو 4 مہینے گھوم پھر کے دیکھ لو، اسلام قبول کرنا تو کر لو، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو تم یہاں سے اب چلے جاؤ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو فتح مکہ کے دن بتوں سے پاک کیا تھا. آپ بت توڑتے جا رہے تھے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو پتھر کے بتوں سے پاک کرنے کے بعد پھر ان کے پوجنے والوں سے بھی مکہ کو پاک کیا گیا، اور واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام نہیں آ سکتے. آپ نے پیچھے پڑھا کہ فتح مکہ کے بعد پہلا سال 8 ہجری میں ملا جلا حج ہوا، 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کی زیر قیادت ہوا، اور پھر 10 ہجری میں صرف مسلمانوں نے حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. اور عام کا لفظ جو ہے وہ عومن سے ہے. عومن کا لفظی معنی ہے تیرنا. تو تیرنے سے پھر عوام سال کیسے بن گیا؟ کیونکہ سال یا وقت کی تبدیلی سورج کے رفتار کے مطابق ہوتی ہے. زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج بھی اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے. قرآن پاک میں ستاروں اور سیاروں کی رفتار کے لیے ایک آیت آتی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو وقت بھی جیسے اردو میں کہتے ہیں نا وقت اڑتا جا رہا ہے یعنی تیر رہا ہے، تو سال بھی تیرتے چلے جا رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی سے پھر یہ عام سال کے لیے ہے اور عوام بھی اسی سے ہے.
بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، یعنی 9 ہجری کے بعد. یہاں عام سے مراد 9 ہجری جب اعلان برات ہوا تھا، اس میں بھی یہ شق شامل تھی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو مفلسی سے. عیلہ، عیلہ کا لفظ جو ہے وہ عول سے نکلا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو گراں بار کر دے، بوجھل کر دے. تو اہل و عیال جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو عیال جن کے اخراجات کی ذمہ داری انسان کے سر ہوتی، اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری کی وجہ سے انسان بوجھل ہوتا ہے. تو عیلہ اصل میں وہ مفلسی ہوتی ہے جو اہل و عیال کی وجہ سے ہو. کنبہ بڑا ہونے کی وجہ سے جو مفلسی انسان کو پہنچتی ہے یا غریبی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ان خفتم عیلۃ، اگر تم مفلس ہونے سے ڈرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اگر مشرکین کو یہاں آنے نہ دیا گیا. لوگوں کے دلوں میں ڈر آ گیا نا، کہ پہلے تو حج پر بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، جب کچھ لوگوں کو ان کے شرک کی وجہ سے وہاں آنے سے روک دیا گیا تو ظاہر ہے کہ لوگ کم ہو گئے. اب جب لوگ کم ہوئے تو بزنس بھی کم ہوا. فرمایا کہ ابھی وقتی طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم گھاٹے میں چلے گئے ہو اور تمہارا کاروبار ماند پڑ گیا، تو یاد رکھو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، پس ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے. انشاء، اگر اس نے چاہا. اللہ تمہیں اس کمی کا بدلہ دے دے گا، تمہیں کمی نہیں ہوتی، وہ کسی اور طرف سے پورا کر دے گا. اور کیا ہوا تھا پھر؟ چند ہی سالوں کے بعد مسلمانوں کو اتنی فتوحات ملی کہ روم اور ایران کے بادشاہوں اور ان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے زیورات اور ان کے لباس اور ان کے قیمتی ساز و سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لد کے مدینہ میں آئے، اور ہر شخص کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہ رہا. دینے والے زیادہ ہو گئے، لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آج تم فقیر ہو، آج تمہیں دین کے لیے اپنا مال قربان کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں دینا پڑ رہا، لگانا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، وہ اسے کئی درجے زیادہ کر کے تمہیں لوٹائے گا انشاء، اگر وہ چاہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اس آیت میں اگرچہ مسجد حرام کا ذکر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی مساجد میں بھی کسی نان مسلم کو جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس میں اجازت ہے، اور اس کی رخصت کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. آپ کے دور میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز بھی آتے تھے، جن میں ایک مثال ہے حضرت سمامہ بن اسال کی، کہ جن کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے مسجد تو پوچھتے، کہو سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ یہی کہتے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیں گے کہ جو آپ کے احسان کا بدلہ بہتر صورت میں دے گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک سردار کا خون لیں گے. مسجد حرام کا معاملہ مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص علاقہ ہے، عبادت کا مرکز ہے اسلام کا. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اور کون مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جو شخص ناپاک ہو، جنابت یا حیض کی حالت میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا احل المسجد لحائد ولا جنوب، میں نہیں حلال قرار دیتا مسجد کو، نہ کسی جنبی کے لیے اور نہ ہی حیض والی عورت کے لیے. تو خواتین کو ایسی مساجد میں جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے اور مسلسل دن میں 5 دفعہ صفیں بنتی ہوں، اس ایریے میں نہیں جانا چاہیے. کیوں منع کیا گیا؟ ظاہری نجاست کی وجہ سے. مشرکین کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ نجاست. اور نجاست کون کون سی ہوتی ہے؟ ظاہری اور باطنی. ان کی نجاست ہے باطنی، یعنی شرک جو ہے وہ نجاست ہے، اس نجاست کی وجہ سے انہیں منع کیا جا رہا ہے. تو جو ظاہری نجاست ہوگی، جس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوگا یا جس کے پھیلنے سے دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کے ساتھ بھی جانا منع ہے. یعنی خواتین اگر ایسی حالت میں جاتی ہیں اور پھر مسجد میں کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل آئے گا. یہ جو سمامہ بن اسال کی مثال ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ سمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا،
کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ کے لیے بھیجا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اس کو پلایا جائے۔ اصل میں یہ عرب کے سرداروں میں سے تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے، ایسا سردار تھا کہ جس کے حکم کو کبھی بھی ٹالا نہیں جاتا تھا۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بہت مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تمہارا یعنی اسلام کے بارے میں؟ جواب دیا بہتر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، مال چاہیے تو جس قدر فرمائے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہیں 2 دن تک کسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ آپ نے فرمایا ثمامہ کیا خیال ہے، یعنی پھر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا بات تو وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو قدردان پہ مہربانی کریں گے، قتل کر دیں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا، مال چاہیے تو جتنا آپ چاہیں پیش کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا۔ تیسرے دن تشریف لائے اور پھر پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہا میری رائے وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسے آزاد کر دو، یعنی نہ مال لیا اور نہ ہی بدلہ لیا خون کا، بلکہ آزاد کر دیا۔ ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پہ پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا لگتا تھا، اور آج مجھے یہ شہر تمام شہروں سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا، میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا ثمامہ گھبراؤ نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سب معاف ہے۔ اور آپ نے اس سے خیر و برکت کی بشارت دی جو اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ میری جان، میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ضرور، اور پھر وہ اجازت ملنے کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو غصے کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اجازت نہیں تھی، ان کا تو اپنا تلبیہ تھا نا مشرکانہ، لیکن ثمامہ تو ایک سردار تھے۔ اب یہ کہ انہوں نے نیزے تان لیے، دوسروں نے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے، بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یہ قوم تمہاری اقتصادی مدد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس طرح نیزے واپس چلے گئے۔ پھر پوچھا ثمامہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے تو اچھا دین اختیار کر لیا۔ اور پھر یہ کہ ان کو بھی کہا کہ سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لو گے، یعنی ان کے اوپر سینکشنز لگا دی۔ ثمامہ بن اسال نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ قریش کی اقتصادی مدد بند کر دی جائے، اور ہوا یہ کہ ان کا کھانا پینا بند ہوا، قحط ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوبارہ وہ غلہ جو تھا وہ جاری ہوا، اور پھر یہ کہ زندگی بھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار رہے۔ اور جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ثمامہ مسلمہ کے مقابلے پہ آئے، اور پھر یہ کہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے پیج نمبر 84 ہے۔ تو بات یہ ہے جو گفتگو کا خلاصہ ہے، اور یہ واقعہ جس مقصد کے لیے
سنایا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نان مسلمز کو ٹھہرایا کرتے تھے. اور باقی جو سبق اس واقعے سے ملتے ہیں ہم سب کو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں پر بھی احسان کیا اور ان کے ساتھ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے. اور یہی اخلاق اور احسان تھا کہ جس سے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے. آج ہمارے اندر سے یہی اخلاق اور یہی پیشنس اور یہی صبر اور تقوی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اپنے آج کے ہوم ورک ذرا نوٹ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے کم از کم ایک چیپٹر پڑھنا. سارا پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ایک چیپٹر اس میں سے ضرور پڑھنا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. کیونکہ ہم سب زبانی تو کہتے ہیں ہماری محبت ہے آپ سے، لیکن کیا ویسی ہی ہے جیسی مطلوب ہے؟ پھر اسی طرح جنگ حنین کے بارے میں تجلیات نبوت سے پڑھنا ہے. اسوہ حسنہ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن تجلیات نبوت میں اس سے زیادہ ڈیٹیلز بھی ہیں. پیج 312 ہے تجلیات نبوت کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.